کیرل کے ایک شخص جس کا نام ہے شہاب، اس شخص کا حج کے لیے بیت اللہ کی طرف روانگی کو لے کر ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس پر تمام علماء کرام نے، تمام دانشمندوں نے اپنی اپنی رائے دینے کی کوشش کیا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اور یاد رکھیں میری مائیں اور بہنیں، اور یاد رکھیں میرے بھائی اور بزرگ، اور یاد رکھیں دانشور لوگ، اور یاد رکھیں تمام دنیا کے رہنے والے بنی نوع انسان، کہ دیکھو بھائی، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا تو حضرت انسان کو پیدا فرمانے کے بعد کچھ اصول اور ضوابط بھی بنائے۔ بیت اللہ کے زیارت کا معاملہ ہو یا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ کرنے کا ہو یا دین کا کوئی اور کام کرنے کا ہو، ہر وہ کام اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں قبول ہوتا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، جو صحابہ کے مطابق ہو۔ شہاب کا پیدل حج کرنا، جانا، یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا شہاب نے جو ارادہ ہی نہیں، عزم مصمم ہی نہیں، بلکہ پریکٹیکلی اپنے گھر سے نکل چکا ہے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے رواں دوا ہے، کیا اس کے یہ قدم جو بیت اللہ کی زیارت کی طرف چلے جا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی میں شامل ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں شامل ہے یا کہیں شیطان کی خوشنودی میں شامل ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے آج ڈاکٹر قاسمی پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ سنو، بیت اللہ کی زیارت کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، حجر اسود کا بوسہ دینا، اور یہی نہیں بلکہ حج کے دوران جو ارکان ہیں، چاہے وہ مزدلفہ میں جانا ہو، عرفات میں جانا ہو، مینا میں رہنا ہو، یا صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہو، یا جمرات میں جا کر شیطان کو کنکڑیاں مارنا ہو، یہ ساری چیزوں کا دار و مدار نیت پر منحصر ہے۔ سنو، پیدل حج کرنے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، بلکہ کئی حدیثوں کو میں نے مطالعہ کیا ہے اور کئی حدیثیں میری نظر کے سامنے گزری ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے والوں کو، سواریوں سے حج کرنے والوں کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعوت دیا ہے۔ سب سے پہلی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا تھا تو اس موقع پر بھی یہی ہے کہ چاہے کوئی پیدل حج کرنے آئے، چاہے کوئی سواری سے حج کرنے آئے، کیسے بھی حج کرنے آئے، حج فرض بھی ہوتا ہے، حج واجب بھی ہوتا ہے، اور حج جو ہے کہ کہتے ہیں نفل بھی ہوتا ہے۔ اب یہ شہاب کا حج جو جانا ہے، جو شہاب کا حج ہے، وہ نفلی ہے یا فرض ہے یا واجب ہے؟ سنو، شہاب سواری سے کیوں نہیں جا رہے؟ پلین سے کیوں نہیں جا رہے؟ اگر حج فرض ہے تو حج تو جب ہی فرض ہوگا جب ان کے پاس وسعت ہوگی، اور اگر بیت اللہ کی زیارت کو جانے کے لیے اگر ان کے پاس وسعت نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، تو ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کے اوپر حج فرض نہیں تھا تو ان کو پیدل جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ میڈیا کی سرخیوں میں بننے کے لیے پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ دنیا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں شہرت پیدا کرنے کے لیے، اور دنیا میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا میں مشہور ہونے کے لیے کیا انہوں نے پیدل حج کرنے کا ارادہ کیا ہے اور نکلے ہیں گھر سے؟ سنو، پیدل حج کرنا جو ہے ان کے لیے اس لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا، اگر کسی شخص نے مشقت کر کے، اگر کسی شخص نے اپنے اوپر ظلم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانا ہے، وہ نفلی کی شکل میں، نفل کی شکل میں، کیونکہ حج ان کے اوپر، بھلے یہ نفلی تو حج ہوگا، بھائی ان کے پاس واجب فرض تو ہے ہی نہیں، جب ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تو حج کیسے فرض ہے؟
پھر بھی یہ پیدل چل دیے۔ خدا جانے یہ اللہ کی مشہوریت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبولیت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو اللہ کا خوشنود بندہ بنانا چاہتے ہیں، یا پھر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو رونما کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا دل جانتا ہے۔ لیکن جو شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے، شریعت مطہرہ کے نزدیک یہی ہے کہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے کانوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے پیروں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری زبان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کے تمام اجزاء کا تم پر حق ہے۔ آپ پیدل جا رہے ہیں 8000 کلومیٹر، 8000 کلومیٹر کا سفر جو آپ مہینوں طے کریں گے، پورے سال طے کریں گے، اسی وقتوں میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے، ماں باپ کی خدمت کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پیروی کرتے، یہ زیادہ اچھا تھا بالمقابل اس کے کہ آپ شہرت حاصل کرنے کے لیے جو ہے حج کے لیے آپ پیدل روانہ ہو رہے ہیں۔ لہذا میں